अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज हम बात करेंगे ट्रंप की पॉलिसीज़ पे। अगेन मैं इसकी बड़ी पिक्चर देखूंगी कि जिन इदारों से वो अमेरिका को हटा रहे हैं, जिस तरह वो इज़राइल को 100% सपोर्ट दे रहे हैं, उनके जो निफारियस डिज़ाइंस हैं इज़राइल के गाज़ा को लेकर, और इसके अलावा ट्रेड को लेके वो जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मैंने एक केस स्टडी के तौर पे कनाडा को सेलेक्ट किया है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका का आज से नहीं कई दिहाइयों से एक्का रहा है, और इनकी जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो शायद दुनिया में पुरानी ट्रेड पार्टनरशिप्स जितनी चल रही हैं उसमें सफ़े अव्वल पे इसका नाम आता है। देखिए, हम ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आखिर में डिस्कस करेंगे कि जो ट्रंप अमेरिका फ़र्स्ट की बात करते हैं, अमेरिका फ़र्स्ट का वो एक बड़ा टनल व्यू विज़न ले रही हैं। इसका असल मतलब क्या होना चाहिए और वो मतलब को ना लेने से इसका नतीजा अमेरिका के लिए लॉन्ग रन में क्या होगा, थोड़ी गुफ्तगू उस पर भी होगी। इस वक्त कनाडा ने यूरोपियन यूनियन से मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त कर दी है, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा को उसका 51st स्टेट बनाने का इंदिया दिया है। कनाडा को मेंबरशिप मिलने से ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं होगा। उन्होंने एक ईमेल लिखी जो यूरोपियन यूनियन के कमीशन के प्रेसिडेंट को थी, उर्सुला वॉन डर लायन को। कोट अनकोट उसका मैं एक्सट्रैक्ट बता रही हूँ। वीव हैड इनफ, द मरोन अक्रॉस द बॉर्डर keeps saying that he wants us to be the 51st state. Well, that isn't happening. We'd rather be the 28th member state. और चूँकि ग्रीनलैंड पे भी इसलिए नज़र है ट्रंप की क्योंकि वहाँ कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से मिस्टर जेंट्री ने पाकिस्तान आकर ये बात की कि वो पाकिस्तान में ख़ती रकम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ नेचुरल ज़राए वाफिर मकदार में हैं जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है। इसके अलावा क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इस वक्त देखिए हमारी जो दुनिया है वो G0 जो सिचुएशन है, एरा है, उसकी तरफ मूव कर रही है। G0 एरा क्या है? इसका मतलब है कि कोई एक मुल्क या ग्रुप ऑफ मेजर कंट्रीज़ मिलकर दुनिया की जिम्मेदारी, एक लीडरशिप पोजीशन उठाने को तैयार नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बरसों से ये जिम्मेदारी अमेरिका ने उठाई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके यूएसएड को भी डिसमेंटल करना चाह रहे हैं। ट्रंप कोर्ट कोशिश कर रहा है कि इसको ना हुआ जाए, लेकिन ये वो डिले तो कर सकते हैं एक हद तक, मगर मुकम्मल तौर पे प्रेसिडेंट का इख्तियार वो नहीं ले सकते। इसी तरह क्लाइमेट चेंज के इदारे से भी वो निकलना चाह रहे हैं, और आगे देखेंगे आपके बहुत इदारों से ये निकलेंगे। इनके नज़दीक ये तरीक़ा है कि अमेरिका फ़र्स्ट रहे। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो डिप्लोमेसी और ये जो आपका ग्लोबल आउटरीच होता है, जब आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने टांग अड़ाई होती हैं, जिधर उधर बैठ के आप एक चीज़ गिवन करते हैं तो दो चीज़ें अपने हक़ में लेते हैं, ये उनको समझ नहीं आती, या आती है तो वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। अब कनाडा ने कई दिहाइयों से अमेरिका के छत्र छाया के अंडर बहुत फ़वाइद उठाए हैं, जैसे यूएन, G7, नेटो, उसका एक मकाम एक तरह से यंगर ब्रदर के तौर पे रहा है अमेरिका के। जबकि ट्रंप ने आते ही 25% इजाफी टैरिफ मेक्सिको और कनाडा पे लगाया, मगर फिर बैक ट्रैक किया कि जब तक पहले वो क्लॉडिया शाइनबॉम जो
میکسیکو کی پریزیڈنٹ ہیں اور جو جسٹن ٹریڈو کو ملیں گے، اس کے بعد اس کو فائنل کیا جائے گا. اب وہ یہی لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو کچھ ڈیلے کر دیں، ہو سکتا ہے یہ اس کو اور بڑھا کر دیں. اس بارے میں کچھ اس وقت کہنا قبل از وقت ہے. اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ ٹیرف بڑھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کم بڑھیں زیادہ بڑھیں، تو امریکہ اور کینیڈا دونوں پر اس کے اثرات بہت ہوں گے. کینیڈا اور امریکہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن دنیا میں بہت پرانی. اب دونوں طرف سے جو سپلائی ہے نا گڈز آف چینج کی، وہ انٹیگریٹڈ ہے. انٹیگریٹڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک چیز بنی، اس پہ کوئی ٹیگ لگنا ہے یا اس کا کوئی پارٹ بننا ہے، تو وہ واپس جیسے امریکہ گئی، امریکہ سے کوئی را مٹیریل امپورٹ ہوا، اس کا پارشلی پریپیئر ہو کے امریکہ گیا، امریکہ نے اس کو پارشلی کر کے دوبارہ بھیجا کینیڈا، کینیڈا نے اس کو مکمل کر کے پھر ایکسپورٹ کیا. سو اگر یہ ہر دفعہ 25% کا ٹیرف آنے جانے پہ ادا کرے گا کینیڈا، تو اس سے ان کی اینڈ پروڈکٹ کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی، اور ان کی پروڈکٹ امریکہ میں لوکل مارکیٹ میں پھر کمپیٹ کر ہی نہیں سکے گی. کینیڈا نے امریکہ میں کی ٹوکری میں نا اپنے سارے انڈے رکھ دیے ہیں، اور یہ بات میں آج سے نہیں، میں برسوں سے کہتی آئی ہوں. جب میں لکھ رہی تھی، میں ویلاگز نہیں کرتی تھی، اس زمانے میں اخبارات کا رجحان زیادہ تھا، اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ جتنا ہم امریکہ پہ ڈپینڈنٹ ہیں کیونکہ وہ افغانستان میں موجود تھے، یہ ایک دن ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. جیسے آج کل ہم چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آر فرینڈ شپ از ہائر دین ہمالیاز اینڈ سویٹر دین ہنی. بے شک ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی دوست نہیں ہوتا. نیشنل انٹرسٹس ہوتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں. کل کا دوست آج کا دشمن، آج کا دشمن کل کا دوست. تو آپ کو اپنی بیک ہمیشہ کور رکھنی چاہیے. اب مختلف انڈسٹریز پہ اگر امریکہ اور کینیڈا کے درمیان مابین یہ ہو جاتا ہے ٹیرف کا فائنلی، جو میرے خیال میں ہو جائے گا، اثرات فرق ہوں گے. کینیڈا نے ویسے بھی ایک ٹرانزیشن فیز سے گزر رہا ہے. جسٹن ٹروڈو نے ریزائن کر دیا ہے، غالباً ان کی جگہ کنزرویٹو پارٹی کے 45 ایئر اولڈ جو آئیں گے ان کے ایز اے پی ایم ہیڈ، وہ پیئر پوئلیویئر ہوں گے غالباً. اب کینیڈا جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ یا G0 سچویشن کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس کا خیال تھا یہ جو ہنی مون پیریڈ چلتا آ رہا ہے، اور ہر پریزیڈنٹ یہ ہنی مون پیریڈ کینیڈا کو دیتا رہا ہے، وہ ہمیشہ چلے گا. اب ہوگا کیا آگے؟ ابھی تو ٹرمپ آئے ہیں، ان کے بڑے سال ہیں ابھی حکومت کرنے کو. جو ممالک جن کو وہ اپنی پالیسی سے، جیسے اسرائیل اور غزہ کے بارے میں بات ہوئی، تو سارے ہی اسلامی ملک اور اس کے علاوہ بہت سارے یورپین ممالک اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے. اس کے علاوہ یہ جو ٹریڈ پالیسیز میں بہت فرق لا رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ دوسرے ممالک جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے دوسرے گھر ڈھونڈیں گے، یعنی دوسرے ممالک. وقتی دقت سب کو پیش آتی ہے، لیکن پھر وہ سیٹ ہو جائے گا، ایک نئے ٹریڈ ارینجمنٹ سیٹ ہوں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لاس امریکہ کا ہوگا. اور جب ٹرمپ جائیں گے، یا شاید تیسری دفعہ بھی آئیں، مجھے نہیں پتا، لیکن جب جائیں گے تو نئے آنے والے پریزیڈنٹ کے لیے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا کہ وہ سارا یہ پروسیس، ساری نئی الائنسز جو فارم ہوئی ہوں گی، ان کو ریورس کرے. ایسا نہیں ہوگا. امریکہ فرسٹ کا مطلب کیا ہے ٹرمپ صاحب کے نزدیک؟ وہ اس کو دیکھتے ہیں 2 اور 2 4. میں نے 2 پیسے دیے، تم 4 پیسے دو مجھے. وہ اس طرح نہیں دیکھتے کہ جب آپ مختلف گروپ آف کنٹریز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا کلاؤڈ ہوتا ہے، وہاں پہ مختلف موضوعات پہ مختلف ایریاز میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک طرح سے آپ اپنے پیسے ایسی جگہوں پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو اس کا فائدہ کسی انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو ملے گا.
جب آپ ہر جگہ سے نکل جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کی جگہ کوئی تو لے گا، اور جس چائنا کو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اوپر آئے، وہی چائنا یہ جگہیں لے گا کچھ اور ممالک کے ساتھ. تو آپ تو ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے آپ میرے تجزیے سے اختلاف کریں، لیکن اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خواتین و حضرات، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے.